الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت تھی، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے ثویبہ کے اس احسان کو جو بچپنے میں چند دن کیا گیا، ساری زندگی میرے حضور نے اس کو یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش بخت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ لگا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی عزتیں دی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے
یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیارے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر پاتی، اور جب باپ واپس پلٹتا نہ اس کے چہرے پر ندامت ہوتی، نہ اس کے دل میں شرمندگی کا کوئی احساس ہوتا، اور لوگ تھپکی دیتے، اس کو داد شجاعت دیتے کہ تو نے بیٹی کو دفن کر آیا ہے۔ جس معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ بیٹی کو ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں تھا، اس کا اپنا سگا باپ تھا جو دھکا دے کے بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، اور ساتھ بھائی بھی کھڑا ہوتا تھا۔ یہ وہ دردناک کہانی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ عرب کی زمین کی جب کھدائی کی جائے تو نیچے سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ملتی ہیں جو کسی کے ظلم کی داستان کا پتہ بتاتی ہیں۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور علیہ السلام نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں، آج یہ بہنوں کے جہیز کی چیزیں پوری کر رہے ہیں، 3 ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے عزت کے ساتھ بہن کو بیانا ہے۔ بیرون ملک بھی جانا پڑے تو بھائی چلے جاتے ہیں اور وہاں روڑا کھوٹ کی اور مزدوریاں کر کر کے بہنوں کے جہیز کی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی زندہ درگور کر دیتا تھا۔ آج ان کے دل کی محبت یہ ہے کہ جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے اس کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ تو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور مجھے صرف ایک کھجور ملی،
اور میں اس کو وہی صدقہ کروں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بھوک برداشت کر لی اور ایک کھجور جو تھی وہ اپنی بیٹیوں کو کھلا دی۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو گئی، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں تو پریشان نہ ہو، بیٹیوں کی پیدائش پہ منہ نہ بسورنا، ان کو محبت دینا، ان کو پیار دینا، ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنا۔ میں مانتا ہوں اس دور میں 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری طرف لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی لمبی لسٹ پکڑائی جاتی ہے۔ اس دور میں 2 بیٹیوں کو بیاہتا بیاہتا بوڑھا باپ خود بستر پہ لگ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ 2 بہنوں کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے بھائی کی اپنی جوانی بھی ڈھلکنے لگتی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اس دور نے بیٹیوں کی ذمہ داری کو اور کٹھن بنا دیا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا ان سے وفا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھنا، کیوں کبھی خیال نہ کرنا یہ ہمارے اوپر بوجھ بن گیا ہے، کیوں تم صرف ان سے وفا کرنا، تم ان کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب نکلے اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، کل محشر کے میدان میں انگلی سے پکڑ کر تمہیں محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ یوں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش یہ برکت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام سے کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ حضور کی ذات محور محبت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی جب اولاد عطا کی تو پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ محض اس کی عطا، اس کی تقسیم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے، کس کے ہاں اولاد ہوگی، کس کے ہاں نہیں ہوگی، کس کے ہاں بیٹا ہوگا، کس کے ہاں بیٹی، کس کے ہاں دونوں، کس کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ یہ ازل کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی بہو کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اس کو تانے نہ دو، اس سے نفرت نہ کرو، اس کے لیے گھر میں رہنا بوجھ نہ بنا دو، اس رب سے ڈرو۔ بیٹے بھی وہ عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ محبت جو بیٹیوں سے نبھائیں گے، بہنوں کے سروں پہ جو شفقت کے ہاتھ رکھیں گے، ان کو کل سایہ محبوب کے اندر جگہ عطا کی جائے گی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا، نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور کی بڑی یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کیا تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا۔
وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتے۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کے رنگ کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ اللہ کیا خیال ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی بہن کی گود میں ہے تو بہن کو بھی سردار ہی لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کو فرمایا کہ قیامت کے دن بھی میں ہی سردار ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں سردار ہوں گا، اور صرف انسان نہیں، صرف عام لوگ نہیں، صرف مسلمان نہیں، فرمایا سارے نبی مجھ محمد کے جھنڈے تلے جمع کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہن کی گود میں بھی سردار لگتے ہیں، کل محشر کے میدان میں بھی سردار لگیں گے۔ وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ انہی کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لیے۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کتنا میٹھا نام ہے حضور۔ میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا ساری دنیا کے شہد نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نام کی مالا جپا کرو، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایک بزرگوں کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا تو وہ مختصر سا ایک وظیفہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے تھوڑا غور کیا کہ چلو بیٹھے ہیں تو دیکھوں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ 2 لفظی وظیفہ پڑھتے تھے، اور وظیفہ ایسا تھا کہ جس میں رب کا بھی ذکر تھا اور اس کے محبوب کا بھی ذکر تھا، اور وہ اس پہ وہ مدد بھی مانگتے تھے۔ اور کیا وظیفہ تھا؟ وہ عرض کرتے تھے یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے رب۔ رب کو پکارنے کے اور بھی بڑے انداز ہیں، کعبۃ اللہ کا رب ہے، حرم کا رب ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اس کی تخلیق ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ان کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا 2 لفظی وظیفہ ہوتا ہے نا۔ بعض کا جو لوگ اہل ذوق ہیں وہ اس کا ذوق لیں گے۔ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو بندے کا دل کرتا ہے یار حضور پہ درود پڑھ لیتے، جب درود پہ آتا ہے تو پھر دل میں خیال آتا ہے یار رب کا قرآن بھی پڑھنا چاہیے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عاشق دونوں طرف سے جو ہے وہ ذکر کی لطافتیں حاصل کرتا ہے۔
کبھی قرآن پڑھتا ہے تو ادھر حضور کا ذکر آتا ہے، تو کبھی درود پہ آتا ہے تو پھر قرآن پہ جاتا ہے. چونکہ اگر وہ قرآن پڑھے تو حضور کا ذکر آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے صرف ذکر نہ کر، محبوب پہ درود بھی پڑھ. قرآن پڑھے حضور کا ذکر آتا ہے، اور حضور کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے محبوب پہ درود بھی پڑھو. تو عمل کرنا ہو تو پھر درود پڑھنا پڑتا ہے. تو حضور کی جو ہے وہ ثنا بھی ہو جاتی ہے، قرآن کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ 2 لفظ وظیفہ پڑھتے ہیں، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایسا خوبصورت نام کہ رب کو پکاریں، یا اللہ کہہ رہے ہیں آپ، یا اللہ کہیں باقی وظیفہ ہے، اللہ ہو کہیں وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ کیسا ذکر ہے یار، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے رب. اللہ اکبر. تو اور یہ وظیفہ قرآن نے دیا، اور یہ خود رب رحمان نے دیا. اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. رب ہو کے ناز کر رہا ہے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. تو ہم وظیفے میں بھی یہ پڑھتے ہیں یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کی زبان سے بے ساختہ حضور علیہ السلام کا نام آیا، بس نام سنا تو آنکھوں میں آنسو. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف میرے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ بچپن سے میرے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیبہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کر نہ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، کوئی چیز دو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ ہو، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے. روایت پہ آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیبہ نے پورے ناز سے تلوار کو یوں ہاتھ سے جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پھلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا متبر ہو. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کیا بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں میرا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کوئی خاص بات تھی کیا؟ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ ہاں، آج نہ میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں اڑا کرتا. ایک لمحے کے لیے میں غور کروں، ایک لمحے کے لیے آپ اپنے اندر اتر جائیں، اپنی بہنوں کے چہرے سامنے رکھیں. تو کیا ہم بھی بہنوں کے اتنا پیار سینوں میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کو اتنی عزت دینے کے روادار؟
ہم تو کہتے ہیں بس تیری شادی کر دی، اب تو اگلے دھیان تو ادھر آ کے کیوں بات کرتی ہے. ہم کہتے ہیں اب تیرا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے، ہم اپنے گھر کا نظام خود چلا لیں گے. خود ہی چلانا چاہیے، کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہنوں کا مان ہوتا ہے اور اس مان کی قدر کیجیے، ان کو محبت دیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کو پیار دیجیے اور ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھیے. یقین جانیے اتنا مخلص رشتہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس دور کے اندر کوئی شخص کسی 1 روپے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بھائی سے بھی 2 4 جواب نکال کے پورا حساب کرتا ہے. لیکن اس دور کے اندر بھی کتنی بہنیں ہیں کہ جب بھائی ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے بھی جائیداد کا حصہ لینا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے پیسے کیا کرنے ہیں، باپ کی چوکھٹ سلامت رہے، ماں کا دروازہ کھلا رہے. تم آپس میں سیٹ رہو، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، بس تم آپس میں خوش رہو. ہم کہیں عید شبرات پہ 1 رات گزارنے کے لیے آیا کریں گے، ہم سے مسکرا کے محبت سے بات کیا لیا کرو. ہم تو یہی دعا کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی آپس میں سیٹ رہیں اور یہ محبت کے پھول کھلے رہیں. کوئی کہتی ہے مجھے تیرے اندر ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، اور کوئی کہتی ہے مجھے تیرے اندر باپ کی خوشبو نظر آتی ہے. یہ محبت، یہ بہنوں کا پیار ہے. وہ سسرال میں دکھ بھی سہیں تو بھائیوں کو نہیں ساری کہانی سناتی کہ کہیں وہ بھی دکھی نہ ہو جائیں. چلو میں تو دکھ سہ ہی رہی ہوں، کہیں بوڑھے باپ کی نیند رات میں چاٹ نہ ہو جائے. میں نے اسی عنوان پر درس دیا تو ایک نوجوان بعد میں مجھے پکڑ لیا اس نے اور کہنے لگا کہ دعا کرنا، 6 سال ہو گیا پھپھو کو معافی مانگتے لیکن والد صاحب معاف نہیں کر رہے. تو میں نے کہا کیا جرم ہو گیا مجھ سے؟ تو کہنے لگا ہم نے بھائی کا رشتہ مانگا تھا تو پھپھو نے انکار کر دیا. بس وہ دن اور یہ دن، اس کے بعد کبھی ہم ایک دوسرے کو ملے نہیں ہیں. ایک رشتہ نہیں ہوا، ہم نے نفرت کی دیوار اتنی بڑی کھڑی کر دی کہ وہ رشتہ جو رب نے بنایا تھا ہم نے اس کو توڑ دیا. دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت رکھی، 50,000 سال قبل ابھی زمین اور آسمان نہیں بنائے گئے تھے کہ میرے حضور پتے تقدیر نے سارے فیصلے لکھ دیے. کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، کس کی طرف بیاہا جائے گا، کس کی طرف نہیں بیاہا جائے گا، یہ ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے. ہمیں بہتر لگا، ہم نے کوشش کی، بہن کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے معذرت کر. بہن کو اچھا لگا، اس نے کوشش کی، ہماری سمجھ میں نہیں، ہم نے معذرت کر لی. یہ رب کا فیصلہ تھا کہ اس میں حکمت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں جوڑنے کا درس ہے. وہ فیصلہ جو رب نے کر دیا تھا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چاہتی تو رشتہ ہو سکتا تھا، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے کوشش نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں ہاں میاں وہ جھوٹ تو بولتی ہے، ساری زندگی وہ کہتی رہی کہ میرا سسرال میرے پوچھے بغیر نہیں چلتا. وہ یہی کہتی تھی کہ بھائی خوش رہیں، وہ جھوٹ تو بولتی رہی، اس کا برم ٹوٹ گیا. اور ہم نے کہا ہاں یہ چاہتی تو سب کچھ ہو سکتا تھا. بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، بہنوں کو محبت دو، یہ تمہاری رسول کی سنت ہے. وقت سمٹ رہا ہے، بات مکمل کرو. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا. کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت میں تھا اور کوئی میرا نام نہیں لے رہا تھا.
اس وقت خدیجہ میرے سے محبت کی دعوت تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا ہے، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے گیا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگا. سیدہ حاضر خدمت بھی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے. عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت. یار کتنا بڑا حوالہ ہے محبوب علیہ السلام کی سیرت کا کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے. لو ارتی جلدی لآت تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. لاؤ تو صحیح ایسی کوئی مثال، لاؤ تو صحیح اس جدید دور جس کا تم رونا روتے ہو کہ جدت میں ہم آگے. لاؤ بیٹیوں سے ایسا محبت کا کوئی انداز. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتی میرے حضور اپنی مسند سے اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا. لاؤ کوئی ایسی مثال زمانے میں. ہوگا وہ شخص جو اس عنوان پر الجھ پڑے اور امت پر فتوے لگائے. میں تو صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ یار مجھے صرف یہ بتائیے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے، خوشی لگتی کیا ہے ہماری. خوشی تو تعلق کی وجود اس وقت ملا خوشی کو جب آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے کر آئے. خوشی کا تو پتہ ہی اس دن لگا انسان کو، ورنہ تو یہ تو بیٹیوں کو ذبح کر دیتا تھا. انسان جانوروں کو نہیں بیٹیوں کو ذبح کر دیتا، اپنی سگی اولاد کو جو ذبح کر دے اسے کیا پتا خوشی کیا ہوتی. خوشی کا تصور میرے محبوب کے قدموں سے جڑا. اللہ اکبر. جب حضور جلوہ فراز ہو تو انسان کو پتہ لگا خوشی کیا. اور جتنی میرا دعویٰ یاد تھا اب بڑی سے بڑی خوشی دیکھ لو، وہ خوشی اس وقت بنی جب حضور کائنات میں جلوہ فراز ہو. کوئی خوشی نہیں ہے میاں جب تک محبوب کی جلوہ فرازی نہ ہو. اور میں یہ کہتا ہوں یہ محبتوں کا عنوان ہے، یہ جگڑنے کا عنوان نہیں ہے. جس نام پہ امت نے جڑنا تھا ہم نے اسی نام پہ جھگڑا کھڑا کر دیا. یہ کمکمیں یہ روشنیاں یہ تو محبت کی بات ہے. یار میں اپنے اندر غور کروں میں ہوں کیا، سر سے لے کر پاؤں تک میں دیکھوں کہ میرے پلے کیا ہے. میرے بدن کا ایک ایک لو ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. میرے پلے ہے کیا؟ آپ اپنے اندر اتنے آپ اپنا محاسبہ کریں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہیں. سارے نبی بڑی عظمتوں والے. اور انسان کتنے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں. میں اپنا محاسبہ کروں میں کہاں کھڑا ہوں، میرے پلے ہے کیا، لیکن مجھے ملا کیا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول. اور ایسا خوبصورت سلسلہ نور ہے کہ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. کہیں پہ وہ پیغمبر ہیں جو اپنے ہاتھوں سے رب کے کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں تو کہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور کہیں پہ حسن کے پیکر جناب یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں کھربوں انسانوں میں اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے حصے میں جو پیغمبر آئے ان کی شان یہ ہے کہ سارے نبی ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوئے.
تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا فخر کھربوں انسانوں میں ایک میں ایک آپ اور 1.25 لاکھ انبیاء، میرے پلے کون سا نیک عمل تھا، میرے پلے کون سی تہجد تھی، میرے پلے میں ہے کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کھربوں انسانوں میں، ان 1.25 لاکھ پیغمبروں میں مجھے جو پیغمبر عطا کیے، ہماری یہ شان ہو کہ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی شان ہے یار، حضور خود فرما رہے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ حضور آخر میں جلوہ فراس ہوئے، ہم حضور کی آخری امت ہیں اور آخری امت سب سے آخر میں ہم آئے، اللہ اکبر۔ لیکن آئے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ آئے آخر پہ لیکن جنت میں پہلے چلے جائیں، کیوں؟ میں پھر دیکھوں میں اس قابل ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی امتیں پیچھے کھڑی ہیں، ہم گناہگار آگے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں دیکھ رہے، تمہارے ساتھ آمینہ کا لال کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات میں کہتا ہوں، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ جھنڈیاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یار یہ بھی کوئی استقبال ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں پر تو یہ کاغذ کی جھنڈیوں پہ ہم الجھ پڑے ہیں۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، محبوب خدا کی جلوہ فرازی ہو اور یہ کاغذ کی جھنڈی بھی کوئی استقبال ہے؟ ہم تو یار کمزور لوگ ہیں، کر کچھ نہیں سکتے ہیں، میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں نکلا۔ یہی تو فلسفہ تھا، یہی تو مزاج تھا۔ ہمارے بزرگوں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ اگر کروڑوں جہاں بھی ہوں تو اس محبوب کے نالین کے قدموں سے جڑے ہوئے نالین کی خاک پہ بارے جا سکتے۔ یار یہ تو کوئی استقبال نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات میں استقبال تو اس دن ہوا تھا جس دن میرے حضور حضرت آمینہ کے گھر تشریف لے کر آئے تھے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی اتنی روشنیاں ہوئی کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی، میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے تھے۔ یار استقبال تو اس دن ہو رہا تھا کہ جب عرش کے رحمان کی طرف سے پروٹوکول تھا اور ساری ماؤں کو رب نے اپنے محبوب کا صدقہ پتر عطا کیے تھے۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب بت بھی بت قدوں میں گر رہے تھے اور شرق کے جانور غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور آپس میں ملاقات کر کے کہتے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو آج روئے زمین پہ محمد کا قبضہ ہو گیا۔ یار یہ استقبال تو اس دن دیکھنے والا تھا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ساری انسانیت ان کے لیے منتظر تھی۔ اللہ وہ جلوہ فراس ہوئے اور اپنے قرآن میں ایک اور داستان دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہا مجھ سے عہد کرو۔ جب سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے مالک نے عہد دیا اور پختہ وعدہ کیا دیا کہ تمہاری نبوت کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہو، تمہاری نبوت کا شہرہ ہو، ہر کوئی تمہیں نبی مان رہا ہو، تم رب کی توحید کا پیغام دے آؤ اور لوگ تمہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا پیغمبر تمہارے درمیان آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی، تم نے بھی ان پر ایمان لے کے آنا۔ یہ ازل میں ایک جو ہے وہ جلسہ تھا جو حضور کی شان میں ہوا، اب اس میں یہ بات اللہ نے پختہ وعدے کے ساتھ دی اور کہا کیا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا اقررنا، مالک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب مجھے بتائیں ایسا نفس الامر میں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی موجودگی میں میرے حضور جلوہ فراز ہو، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن وعدہ اسی بات کا لیا گیا کہ اگر تمہاری نبوت کا شہرہ ہو اور لوگ تمہیں پیغمبر مان رہے ہوں اور پھر میرے محبوب آ جائے تو تم نے بھی ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ایسا ہوا تو نہیں ہے، جبکہ اللہ کا علم تو ازلی اور قدیم ہے، کسی کے بتانے سے اس کو پتہ نہیں لگتا، وہ خود جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ ایک پیغمبر رخصت ہوں گے، پھر دوسرے نبی آئیں گے، پھر تیسرے، پھر چوتھے. ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پر میرے محبوب انبیاء میں جلوہ فراز، ایسا ہونا ہی نہیں تھا، چونکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا، اللہ کے تو علم میں ازلی طور پر تھا، قدیم ہے اس کا علم. ایسا ہوا نہیں، لیکن وعدہ کیوں لیا گیا؟ اللہ اکبر. وعدہ اس لیے لیا گیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول. وعدہ اس لیے لیا کہ تم نبوت اپنی کی بات کر رہے ہو، لیکن تمہاری انتظار ادھر لگی ہونی چاہیے، کہیں وہ جلوہ فراز نہ ہو جائے. انتظار میں پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء وعدہ لے کر بھیجے گئے، اور وہ انتظار کرتے کرتے گئے. حضور جلوہ فراز نہیں ہوئے تو نبی انتظار کرتے تھے. اللہ اکبر. آگے چلیے. آج میں یہ کہتا ہوں بات، ایک شخص فوت ہوتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا سب کچھ لکھا لکھایا فرشتوں کے پاس موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ہیں، کس نے جنت میں جانا، کس نے دوزخ میں جانا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. مالک جو فوت ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے، جنت ہے کہ جہنم، اس کا فیصلہ کر دیا. کہا نہیں، سارے نبی، ساری امتیں انتظار کریں، ابھی مصطفیٰ محشر میں تشریف لائیں گے. سب انتظار کر رہے ہیں، قبروں کے اندر لوگ منتظر ہیں، ابھی محشر نہیں بپا ہوا. یار محشر کی ضرورت کیا تھی جبکہ ہر چیز تو ہو جائے. اسی لیے کہا میرے امام نے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. ہر کوئی منتظر ہے، اور اس دن پتہ لو، میں کہتا ہوں آج تو نہیں، استقبال تو اس دن ہوگا. اللہ اکبر. جب محشر کے میدان میں میرے حضور خود فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، 1,25,000 کے قریب انبیاء ہوں گے، اور ان کی امتیں بھی وہاں موجود ہوں گی، کھربوں انسانوں کے ہجوم میں. اللہ اکبر. حضور میں پھر عرش کی دائیں جانب ایک مسند لگائی جائے گی، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اس پہ میں محمد جلوہ فراز ہوں گا. اللہ اکبر. یار انتظار تو اس دن بھی ہوگا. اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول. طویل حدیث ہے، مختصر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی کے پاس امتی جائیں گی اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس چلے. رب اس دن کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. اللہ پر سب منتظر ہوں گے، اور پھر حضور کی چوکھٹ پر جب آئیں گے تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. اور پھر اس دن سب منتظر ہوں گے، رب سے بات کون کرے؟ تو پھر محبوب علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اور پھر عرش سے بھی آواز آئے گی ارفع راسک یا احمد، پیارے احمد اپنا سر انور اٹھائیے، جو کہیں گے آپ کی بات قبول کی جائے. یار شام تو اس دن پتہ لگے گی، ماحول تو اس دن بنے گا. یہ وہ عنوان ہے جو اس دن نسل تو پروٹوکول اس دن دیکھنے والا ہو. اللہ اکبر. آج جو ڈائریکٹ کی بات کرتے ہو، رب اس دن ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنے گا. اس دن سارے نبی، ساری امتیں محبوب کی چوکھٹ پہ کھڑی، اور حضور نے خود فرمایا لیوائے حمد میرے پاس ہوگا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، اور ان کی کھربوں کی تعداد میں پہنچی امتیں ساری میرے رسول کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں. اللہ اکبر. تو یہ وہ عظمتوں کا عنوان ہے. تو یہ کمکم، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ برکت کی چیزیں ہیں. لیکن یہ بات ضرور کہہ دوں، یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے محبوب کی ذات ہے، منزل ان کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے، منزل ان کی سیرت ہے. ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے. بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز میں الجھ پڑا، اور وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو آغاز پہ تو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا اور اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کو دیکھا بھی نہیں. کامیاب وہ ہوگا جو آغاز سے لے کر منزل تک کا سفر کرے گا. میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں سے مکمل کروں. میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، ہماری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو
کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ منزل ہے بھئی، اس کو حاصل کرنا ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ آئیے ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کے کردار، ان کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنا لیجیے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد